بسم اللہ الرحمن الرحیم 17 جنوری 2023 ہیڈ لائن عقل کا مسئلہ۔ عقل کیا ہے؟ عقل خالق کا ایک قیمتی عطیہ ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل چیز جو پیدا کی وہ عقل ہے۔ ما خلق اللہ خلقا اکرم علیہ من العقل۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے تمام کمالات کا انحصار عقل پر اور عقل کے استعمال پر ہے۔ عقل کے بغیر کوئی بھی انسانی ترقی ممکن نہیں۔ عقل نہ ہو تو انسان پتھر کے ایک اسٹیچو کی مانند ہو جائے گا۔ وہ نہ حق کو حق سمجھ سکے گا اور نہ باطل کو باطل۔ عقل بذات خود معیار کرائٹیرین نہیں ہے۔ عقل فہم و ادراک کی صلاحیت ایبیلٹی ہے۔ عقل کی حیثیت اعلیٰ یا فیکلٹی کی ہے۔ عقل کی حیثیت مستقل بذات جج کی نہیں۔ عقل حقائق سے نتیجہ اخذ کرنے کی استعداد کا نام ہے۔ Reason, the intellectual faculty by which conclusions are drawn from premises. عقل، ریزن اور وحی ریویلیشن کو ایک دوسرے کا حریف بتانا بلا شبہ ایک غلطی ہے۔ عقل اور وحی کو ایک دوسرے کا حریف بتانا بلا شبہ ایک غلطی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وحی ایک مستقل ذریعہ علم ہے، جبکہ عقل بذات خود کوئی ذریعہ علم نہیں۔ خود وحی کی صحت پر جب کوئی شخص یقین کرتا ہے تو وہ بھی یہی کرتا ہے کہ وہ اپنی خداداد عقل کو استعمال کر کے اس پر غور کرتا ہے، اور پھر یقین کے درجے میں پہنچ کر وہ وحی کی صداقت کو دریافت کرتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ کہنا درست ہوگا کہ عقل وحی کی مددگار ہے، نہ کہ وحی کی مد مقابل۔ عقل خالق کی دی ہوئی ایک فطری صلاحیت ہے۔ عقل کسی کی ذاتی ایجاد نہیں۔ اس معاملے میں غلطی کا آغاز یہاں سے ہوا کہ دوسری تمام چیزوں کی طرح عقل کے معاملے میں بھی کچھ لوگوں نے عقل غلو آمیز تصور ورژن پیش کیا۔ انہوں نے انتہا پسندی کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے خود ساختہ طور پر یہ دعویٰ کیا کہ عقل بذات خود حصول علم کا معیاری ذریعہ ہے۔ مذہبی طبقے نے اس تصور عقل کو درست سمجھ لیا اور غیر ضروری طور پر عقل یا عقلی غور و فکر کو مذہب کا مخالف سمجھنے لگے، اور وہ اس طرح کی غیر علمی باتیں کرنے لگے کہ عقل کا دائرہ الگ ہے اور وحی کا دائرہ الگ۔ عقل کا دائرہ وہاں پر ختم ہو جاتا ہے جہاں سے وحی کا آغاز ہوتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ عقل الگ ہے اور عقل پرستی الگ۔ قرآن میں عقلہ کا مادہ تقریباً 50 بار استعمال ہوا ہے۔ قرآن میں بار بار عقل کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ اپنی عقل کے ذریعے وحی کی صداقت کو دریافت کرو۔ مثال کے طور پر قرآن کی سورہ یوسف میں یہ آیت آئی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ۔ اس کتاب کو عربی قرآن بنا کر اتارا ہے تاکہ تم سمجھو۔ We have sent down the Quran in Arabic so that you may understand by applying reason۔ اس طرح قرآن میں بتایا گیا ہے کہ تم اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے نبوت کی صداقت کو دریافت کرو۔ سورہ 10 آیت 16 وغیرہ۔ انسان کو فطری طور پر مختلف صلاحیتیں دی گئی ہیں، انہی میں سے ایک صلاحیت عقل ہے۔ مثلاً پاؤں کے اندر چلنے کی صلاحیت، ہاتھ کے اندر پکڑنے کی صلاحیت، آنکھ کے اندر دیکھنے کی صلاحیت، کان کے اندر سننے کی صلاحیت وغیرہ۔ اسی طرح انسان کو عقل دی گئی ہے جو سوچنے اور تجزیہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اسی کے ساتھ انسان کو کامل آزادی دی گئی ہے۔ انسان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی آزادی کا صحیح استعمال کرے یا اس کا غلط استعمال کرے، اور یہ ایک معلوم حقیقت ہے کہ کان اور آنکھ کا صحیح استعمال بھی ہے
اور اس کا غلط استعمال بھی۔ عقل انسان کو اس لیے دی گئی ہے کہ وہ ڈیٹا جمع کر کے اور پھر حاصل شدہ ڈیٹے کا تجزیہ کر کے صحیح علم تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ تاہم عقل بذات خود علم کا ذریعہ نہیں، اس لیے عقل صحیح فیصلے تک بھی پہنچ سکتی ہے اور غلط فیصلے تک بھی۔ جو لوگ عقل کو بذات خود علم کا ذریعہ سمجھتے ہیں وہ دراصل عقلی مدرسہ فکر اسکول آف تھاٹ کے انتہا پسند ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں۔ ایسے انتہا پسند لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں، حتیٰ کہ خود مذہب اور عقیدے کے دائرے میں بھی۔ رسالہ اکتوبر 2012 پیج نمبر 4 اور 5۔ جی، تو اس آرٹیکل یہ تو آج کے زمانے کا بہت ہی امپورٹنٹ آرٹیکل ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج مسلمان جو دکھتے ہیں وہ عملی طور پر تو کچھ ظاہری طور پر ہم کو دکھ جاتے ہیں، لیکن فکری طور پر قرآن کی سوچ بہت ہی کم لوگوں میں دکھائی دیتی ہے۔ اس کی جو عام طبقہ ہے اس میں تو بالکل نہ کے برابر قرآن کا وہ دکھتا ہے کہ قرآن کیا کہنا چاہ رہا ہے، اللہ زندگی کے بارے میں کیا بتاتا ہے، اس بات کی کلیئرٹی قرآن دیتا ہے۔ تو یہ چیز ہی لوگوں میں ہدف نظر آتی ہے، کیونکہ وہ قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ اس وجہ سے وہ آج کل کیا ہے، بس عربی میں بنا سمجھے ہم فضیلت یا پھر اس کا ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں، لیکن جو قرآن جو اصل کتاب ہے وہ اللہ کا پیغام انسانوں کو تک پہنچانے والی کتاب ہے۔ اسی لیے قرآن میں اسی آرٹیکل میں مولانا نے اس آیت کو کوٹ کیا کہ جو اللہ نے کتاب قرآن کو اس لیے اتارا تاکہ انسان جو ہے غور فکر کرے، اور یہ کوئی ایک ماتر ایسی آیت نہیں ہے، اسی طرح سے بہت درجنوں آیتیں اس طرح کی مل جاتی ہے۔ اور قرآن میں تو یہاں تک بھی ہے کہ سورہ انفال آیت نمبر 22 میں کہ اللہ کے نزدیک جو عقل کا استعمال نہیں کرتے وہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ تو اللہ نے اس حد تک لوگوں تنقید کی ہے جو عقل کا استعمال نہیں کرتے ہیں۔ تو لیکن بس وہی ہے کہ لوگ کیا ایکسٹریمزم میں چلے جاتے ہیں، کہ جیسے آج کل جو ہے ہر چیز کو سائنس کا پیمانہ مانا جاتا ہے۔ تو سائنس کیا ہے؟ وہ انسانوں کا اپنا آبزرویشن ہے، کہ انسان اپنے آبزرویشن سے کتنی چیزوں کو جان پایا ہے، سمجھ پایا ہے۔ جیسے ٹیلیسکوپ سے پہلے ہم اتنے ہی کائنات کو جانتے تھے جتنا ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے تھے۔ تو اس وقت کے اگر سائنٹسٹوں کو ہم دیکھیں تو وہ لوگ اسی چیز کو سائنس بولتے تھے جتنا وہ آبزرو کر سکتے تھے، لیکن ٹیلیسکوپ کے بعد ہمارا ایک نئی کائنات کا پتہ چل گیا۔ اسی طرح سے مائکروسکوپ کی ایجاد کے بعد ہمارا وہ ایک نئی کائنات کھل گئی۔ تو انسان کا جو لمیٹیشنز، وہ جو آبزرویشن ہے اس کی تو لمیٹیشنز ہے، لیکن جو مذہب بات کرتا ہے، جو وحی کا تعلق ہے، جیسے کہ سورہ آل عمران میں شاید آیت نمبر 7 کی ایک تو متشابہ آیت ہے نا، لوگ کیا ہے اس میں اپنی عقل لگاتے ہیں، جو اس سے ثابت کر کے فیکٹ کر کے ماننے کی کوشش کرتے ہیں کہ تو اس بارے میں جب لوگ عقیدے کو لے کے سوال اٹھاتے ہیں تو ہمارے جو اسکالرس ہیں وہ بجائے اس کا ایک ریزنیبل دینے کے وہ یہ صاف کہہ دیتے ہیں کہ عقل کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جبکہ وہ جو اصل جو مسئلہ تھا وہ مولانا نے اس آرٹیکل میں بتایا ہے کہ عقل جو ہے وہ ہمارا کیا ہے، پیمانہ، وہ پیرامیٹر نہیں ہے یا پیمانہ نہیں ہے۔ تو لیکن قرآن میں اپنی عقل کیا سمجھنے کے لیے بھی کوئی چیز عقل کی ہی ضرورت پڑتی ہے، کہ آپ کے پاس کوئی میسج آیا ہو گورنمنٹ کی طرف سے یا کسی بھی طرف سے، تو آپ اس کو پڑھوائیں گے کہ کیا اس میں بولا گیا ہے اور کیا میرے لیے ہے۔
मेरे लिए क्या-क्या बात है। आप हर कोशिश करेंगे कि कहीं गवर्नमेंट की तरफ से मेरे लिए जो भी मैसेज आया है मैं उसको देख लूँ। तो खुदा की तरफ से जो पैगाम मैसेज आया है कुरान के ज़रिए, इंसान अगर उसको देखे ही ना, पढ़े ही ना, समझे ही ना, उस पे चिंतन ना करे, गौर-फ़िक्र ना करे, उसको सीरियस ना ले, तो फिर वो इनसिंसियर हो जाएगा ना कि अब जब खुदा का मैसेज ही उस तक क्लियरिटी नहीं है, तो वो आइडियोलॉजिकल तौर पे अब वो मुसलमान आइडियोलॉजी उसकी धीरे-धीरे ख़त्म होती चली जाएगी। और इस वजह से क्या है, आज हम देखते हैं कि लोगों में दीन की जो समझ है, वो बहुत ही ज़्यादा कम है, या फिर आम जो तबका है वो ज़ीरो पहुँच चुका है। उसको दीन के नाम पे अगर ज़्यादा से ज़्यादा पता होगा, तो वो होगा कि वज़ू के मसाइल कितने हैं, वज़ू के फ़र्ज़ कितने हैं, नमाज़ के कितने फ़र्ज़ हैं। यही दीन बताया जाता है कि यही दीन है कि नमाज़ के फ़र्ज़ क्या हैं और वज़ू क्या है। जबकि कुरान में इस तरह का बहुत ही कम चीज़ें बताई गई हैं, और कुरान में खुदा का तख्लीकी मंसूबा बताया गया है कि इंसान को अल्लाह ने क्यों ज़िंदगी दी है। जब इंसान को उसकी क्लैरिटी होगी, तभी वो उस कि उसको मोटिवेशंस मिलेगा, और वो चाहकर, खुद से चाहकर, वो इंसान चाहकर अपने दीन पर अमल करेगा। आज क्या है, क्योंकि अब लोगों को ये चीज़ शऊर ही ख़त्म हो गया है, अल्लाह का तसव्वुर, आखिरत का, तो अब लोग क्या इमोशनल करके या फिर प्राइड देके, पास्ट लोगों के प्राइड देके अमल करवाया जाता है। ऐसा लगता है मानो हम तकरीर सुनते हैं कि लोग अपनी इच्छा से कोई इबादत नहीं करना चाहता है, किसी के अंदर अल्लाह से मोहब्बत नहीं है कि वो खुद इबादत करे। हम उसको ऐसे बताते हैं, उसको वईदे सुना के, उसको एहसास कमतरी में मुब्तला करवा के, इस तरह से जो टोन होती है, वो हम जुमे की तकरीर में देखते हैं कि लोग खुद इबादत नहीं करना चाहते अल्लाह की, बल्कि हम उसको करवाना चाहते हैं कि बस तुम करो फ़ोर्सफुली या किसी भी तरह से। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ज़हनों से लोगों के ज़हनों से में कुरान, वो ज़िंदगी जो तसव्वुर कुरान देता है वही नहीं है, और उसकी वजह यही है कि इंसान कुरान में हमने गौर फ़िक्र करना छोड़ दिया है। तो ये मेरी बात थी। तो बाकी कुछ सवाल हैं मेरे भी काफ़ी, तो मैं पहले आप अपनी बात रख लीजिए, उसके बाद मैं सवाल करूँगा। तमीम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमीम भाई, आर्टिकल हमने पढ़ लिया है, आप पढ़ चुके हैं नहीं, और एक बार पढ़ेंगे, क्या करना है? जैसा कहेंगे फियाज भाई वैसा कर लेंगे। एक बार पढ़ लीजिए आप ही। ठीक है, अच्छा ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अकल का मसला। अकल रीजन क्या है? अकल खालिक की एक कीमती अतिया है। हदीस में आया है कि अल्लाह ताला ने सबसे अफजल चीज जो पैदा की वो अकल है। मा खलकल्लाहु खलकन अकरमा अलैहि मिनल अक्ल। हकीकत यह है कि इंसान के तमाम कमालात का इन्हसार अकल पर और अकल के इस्तेमाल पर है। हकीकत यह है कि इंसान के तमाम कमालात का इन्हसार अकल और अकल के इस्तेमाल पर है। अकल के बगैर कोई भी इंसानी तरक्की मुमकिन नहीं। अकल ना तो इंसान पत्थर के एक स्टेचू की मानिंद हो जाएगा, वो ना हक को हक समझेगा ना बातिल को बातिल। अकल बसाते खुद मेयार क्राइटेरियन नहीं है। अकल फहम व इदराक की सलाहियत एबिलिटी है। अकल की हैसियत आला अकल की हैसियत आला या फैकल्टी की है। अकल की हैसियत मुस्तकिल बिज़ात जज की नहीं। अकल के हकायक से नतीजा अखज़ करने के इस्तेदाद का नाम है। अकल हकायक से नतीजा अखज़ करने की इस्तेदाद का नाम है। रीज़न द इंटेलेक्चुअल फैकल्टी बाई विच कंक्लूजन्स आर ड्रॉन फ्रॉम प्रीमाइसेस। अकल और रीज़न और वही रिविलेशन को एक दूसरे का हरीफ बताना बिलाशुबा एक गलती है। हकीकत यह है कि वही एक मुस्तकिल ज़रिया इल्म है, जबकि अकल बज़ात खुद कोई ज़रिया इल्म नहीं। खुद वही की सेहत पर जब कोई शख्स यकीन करता है तो वो भी यही करता है कि वो अपनी खुदादाद अकल को इस्तेमाल करके उस पर गौर करता है, और फिर यकीन के दर्जे में पहुंचकर वो
वही की सदाकत को दरियाफ्त करता है। इस एतबार से ये कहना दुरुस्त होगा कि अकल वही की मददगार है, न कि वही की मद्दे मुकाबिल। अकल खालिक की दी हुई एक फितरी सलाहियत है, अकल किसी की जाती ईजाद नहीं। इस मामले में गलती का आगाज यहाँ से हुआ कि दूसरी तमाम चीज़ों की तरह अकल के मामले में भी कुछ लोगों ने अकल का गुलू आमेज तस्वुर एक्सट्रीम वर्जन पेश किया। उन्होंने इंतहा पसंदी का तरीका अख्तियार करते हुए खुद साख्ता तौर पर यह दावा किया कि अकल बजात खुद हुसूल इल्म का मिआरी जरिया है। मजहबी तबके ने इस तस्वुर अकल को दुरुस्त समझ लिया और गैर ज़रूरी तौर पर अकल या अकली गौर व फिक्र को मजहब का मुखालिफ समझने लगे। वो इस तरह की गैर इल्मी बातें करने लगे कि अकल का दायरा अलग है और वही का दायरा अलग। अकल का दायरा वहाँ पर ख़त्म हो जाता है जहाँ से वही का आगाज़ होता है वगैरह। असल ये है कि अकल अलग है और अकल परस्ती अलग। कुरान में अकल का मादा रूट तकरीबन 50 बार इस्तेमाल हुआ है। कुरान में बार बार अकल का हवाला देते हुए ये कहा गया है कि अपनी अकल के जरिया वही की सदाकत को दरियाफ्त करो। मिसाल के तौर पर कुरान की सूरह यूसुफ में ये आयत आई है, इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, यानी हमने इस किताब को अरबी कुरान बनाकर उतारा है ताकि तुम समझो। We have sent down the Quran in Arabic so that you may understand by applying reason under bracket। इस तरह कुरान में बताया गया है कि तुम अपनी अकल का इस्तेमाल करते हुए नबूवत की सदाकत को दरियाफ्त करो। सूरह 10 नंबर सूरह आयत नंबर 16 वगैरह। इंसान को फितरी तौर पर मुख्तलिफ सलाहियतें दी गई हैं। उन्हीं में से एक सलाहियत अकल है। मसलन पाँव के अंदर चलने की सलाहियत, हाथ के अंदर पकड़ने की सलाहियत, आँख के अंदर देखने की सलाहियत, कान के अंदर सुनने की सलाहियत वगैरह। इस तरह इंसान को अकल दी गई है जो सोचने और तज्जिया करने की सलाहियत रखती है। इसी के साथ इंसान को कामिल आज़ादी दी गई है। इंसान को ये इख्तियार हासिल है कि वो अपनी आज़ादी का सही इस्तेमाल करे या वो उसका गलत इस्तेमाल करे। और ये एक मालूम हकीकत है कि कान और आँख का सही इस्तेमाल भी और उसका गलत इस्तेमाल भी, आँख का सही इस्तेमाल भी है और उसका गलत इस्तेमाल भी। अकल इंसान को इसलिए दी गई है कि वो डाटा जमा करे और फिर हासिल शुदा डाटा का तज्जिया करके सही इल्म तक पहुंचने की कोशिश करे। ताहम अकल बजात खुद इल्म का जरिया नहीं, इसलिए अकल सही फैसला तक भी पहुंच सकती है और गलत फैसले तक भी। जो लोग अकल को बजात खुद इल्म का जरिया समझते हैं वो दरअसल अकली मदरसे फिक्र, स्कूल ऑफ थॉट के इंतहा पसंद एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं। ऐसे इंतहा पसंद लोग हर जगह पाए जाते हैं, हत्ता कि खुद मजहब और अकीदे के दायरे में भी। जी फयाज भाई। जी फयाज भाई, मैंने पढ़ लिया। हाँ हाँ हाँ। तो ये आर्टिकल जो है बहुत ही माइंड ब्लोइंग आर्टिकल है। अच्छा, मैं थोड़ी देर के बाद ये करता हूँ। यहाँ जो है पटाखे उड़ रहे हैं थोड़ा सा, आप जब तक बोलें कुछ। अच्छा फयाज भाई। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये आर्टिकल फयाज भाई बहुत ही अहम और बहुत गहरा है आर्टिकल है। इसको सादा तौर पर इसको समझना सही नहीं होगा, बल्कि इस आर्टिकल को लेकर बहुत सोचना होगा और बहुत सोचना होगा।
क्योंकि ये अकल का जो चाहे सेकुलर लोग हों और मजहबी लोग हों, उस अकल को लेकर अक्सर जो है लोग एक कोई एक्सट्रीम पोजीशन ले लेते हैं। जैसे बहुत से ऐसे अकली जैसे हमारे अपने अंदर भी हमारे जो मजहबी लोग भी हैं वो भी अकल को जो है ना वो बाज औकात निगेटिव वे में देखते हैं। जैसे एक बहुत मशहूर मकूला है कि नकल में अकल नहीं, शरीयत में अकल नहीं लगानी चाहिए, जो हुक्म आ गया बस उसको मान लेना है। इस तरह की बातें जो हैं वो अक्सर वो उसके लिए वो एक मिसाल भी ले आते हैं कि शरीयत में अकल नहीं लगानी है। अगर वो अकल लगाते तो जुराब पर जो हम मसा करते हैं वजू के वक्त, आदमी अगर जुराब पहना हो तो वो उसके ऊपर करता नहीं बल्कि आदमी नीचे करता, लेकिन हाँ, शरीयत में है कि ऊपर करे। इसका बहुत हवाला देते हैं इस बात का। इस बात का बहुत हजरत अली के कौल के नाम से इसका हवाला बहुत देते हैं। जी जी जी। तो ये तो हमारे मजहबी तबके में भी देखा जा रहा है कि अकल को एक निगेटिव सिफत के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन और जो लोग सेकुलर स्कूल से थॉट से जो हैं वो भी एक एक्सट्रीम पोजीशन लेके अकल को बजाय के फैकल्टी समझा जाए बल्कि अकल परस्ती के तरफ माइल है कि जो चीज रीजन में आए अकली तौर पर जिसको हम जान सकते हैं वही इल्म है। जिसकी एक मिसाल जो है वो आपको एम्पेरिकल जो एम्पेरिसिज्म को जो लेकर लोग जो आगे बढ़ते हैं कि जो चीज हमारे हवा से हमसा से जो चीज हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं और जो चीज उससे हासिल कर सकते हैं बस वही इल्म है, उसके अलावा कोई इल्म नहीं है। तो अब और आखिरत की जो मामला जो है जहाँ पे जन्नत जहन्नम और आखिरत, ये तो अकली तौर पर ये एम्पेरिकल तौर पर तो हो नहीं सकती। इसको तो रीजन के जरिए से मालूम करना पड़ेगा, आदमी रीजनिंग करनी पड़ेगी, इसको समझना पड़ेगा। और बाज लोग ये भी कहते हैं कि देखिए अकल में जो दीन में जो है अकल की कोई खास दखल नहीं है, अकल की दखल नहीं लगानी चाहिए क्योंकि अकल कब चाहेगा कि आखिरत हो, हिसाब व किताब हो। आखिरत में अकल तो कभी नहीं चाहेगा कि वो इंसान जो है वो मरने के बाद में अल्लाह के यहाँ पेश हो, खड़ा हो और उसका हिसाब व किताब हो और जन्नत और जहन्नम का फिर फैसला हो, और अगर जहन्नम में चला जाए तो इंसान के लिए बड़ी तकलीफ है। तो अकल तो कभी नहीं चाहेगा कि ये चीज हो। तो अकल को जो है वो शरीयत और या मजहब के मामले से जो है वो उतना दखल नहीं रखना चाहिए। लेकिन मौलाना का ये आर्टिकल जो है वो बिल्कुल चश्म कुशा है और बहुत बेहतरीन रहनुमाई दे रहा है। बहुत बेहतरीन रहनुमाई ये आर्टिकल जो है इससे मिल रही है। सबसे बड़ी बात कि मौलाना ने इसको पहले ही क्लियर कर दिया कि अकल बजाते खुद क्राइटेरियन नहीं है। और दूसरी चीज के ये इसकी फहम व इदराक की सलाहियत, यहाँ फहम और इदराक बहुत अहम माने रखता है अकल। उसके बाद फहम व इदराक की सलाहियत एबिलिटी है, यानी अकल के ही अंदर जो है वो ये भी सलाहियत है कि वो विजडम को पहचान सके। उसके अंदर विजडम फहम और की सलाहियत भी अल्लाह ने उस अकल के ही अंदर रखी है, जो उसके अंदर वो शऊर है। अकल से परे वो कोई चीज नहीं है जो फहम और जो विजडम है। कुछ लोग इसको अंदर फर्क करते हैं, बल्कि ये अकल के ही अंदर ये चीज शऊर जो है वो अकल का ही हिस्सा है। तो वहां से एबिलिटी ये प्रोवाइड करता है, फैकल्टी है। ये बजाते खुद कोई मुस्तकिल जरिया इल्म नहीं है। सही बात है, रैशनली तौर पर जो है जो लोग जो हैं अकल के तौर पर जो मुसल्लमात जो हैं, अकली मुसल्लमात जो इंसान पेश करता है, कुछ दिन के बाद जाके फिर वो बदल जाते हैं और दूसरे मुसल्लमात चले आते हैं। तो अकल तो बजाते खुद कोई क्राइटेरियन नहीं है, बल्कि वो डाटा कलेक्ट करता रहता है। और इसकी वजह भी बिल्कुल साफ है
कि आदमी जब कोई डाटा कलेक्ट करता है और उस डाटा से अकली तौर पर डाटा कलेक्ट करता है, उसको तज्जिया करता है, फिर उससे एक नतीजा अखज़ करता है। तो कभी उससे डाटा कलेक्ट करने में गलती हो सकती है, कभी डाटा को कंपाइल करने में गलती हो सकती है, कभी उस डाटा से नतीजा अखज़ करने में इंसान से गलती हो सकती है। तो अकल जो है बजाते खुद क्राइटेरियन नहीं है, बल्कि वो एक फैकल्टी है, उसको इंसान इस्तेमाल करता है। तो अकल के ऊपर जो है वो मौलाना ने बिल्कुल सही रखी कि क्राइटेरियन नहीं है, लेकिन ये एक फैकल्टी है जो एबिलिटी प्रोवाइड करती है। ये बात बिल्कुल सही है। और उसके बाद जो मौलाना ने जो ये जुमला लिखा है कि अकल खाली की दी एक फितरी सलाहियत है, अकल किसी की जाती इजाद नहीं। इस मामले में अकल का आगाज यहाँ से हुआ कि इसमें जो एक्सट्रीम वर्जन जो ले लिया जाता है मजहब के अंदर में को मद्दे मुकाबिल कर दिया गया, जबकि मजहब में खास तौर से वही के मुकाबले में इसको मद्दे मुकाबिल कर दिया गया है। वही जो है एक इल्म है। ये मुझे पहली बार इस आर्टिकल ने मुझे रहनुमाई दी है कि ये कंपैरिजन ही गलत है कि अकल। और इससे पहले इस आर्टिकल के पढ़ने से पहले मुझसे भी ये गलती हो रही थी। मुझे ये क्लैरिटी नहीं थी मेरे सामने, बल्कि मैं इस तरह से मुआजना करता था। लेकिन मैं अकल को, चूंकि हम मौलाना को पढ़ते हैं और हम समझते थे कि अकल के जरिए हम मार्फत हासिल करेंगे, लेकिन एक कंपैरिजन कहीं ना कहीं था। लेकिन ये आर्टिकल जो बिल्कुल दोनों ही चीजें बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं, और दो मुख्तलिफ चीजों में किस तरह कंपेयर हो सकता है? कंपेयर तो सिमिलर चीजों में होती है। वही जो है वो एक इल्म है और अकल जो है एक फैकल्टी है। ये एक बहुत बड़ी मेरे लिए इसमें इस आर्टिकल में रहनुमाई है। और कुरान में से मौलाना ने जो बताया है कि अकल को 50 बार इस रूट वर्ड को इस्तेमाल किया गया है और कहा गया कि अकल से काम लो, ये तज्जिया करने की। और इसका इंसान का जो हुस्न जो है, उसकी इंसानियत का जो उसका जौहर है, वो उसी वक्त इसल आ सकता है कि इंसान जब अकल हो और उस अकल का इस्तेमाल करना जानता हो, जो उसको क्योंकि अल्लाह की जितनी भी दुनिया में जो चीजें हैं, जो दो चैनल है, एक तो फितरत है और दूसरी हिदायत है। जितना वसी दायरा इस फितरत का है, इस कायनात का है, उतना ही वसी दायरा जो हिदायत का है। जो भी चीजें दुनिया में है उसके साथ में एक हिदायत भी है। तो अकल जो है उस चीजों से हिदायत ले, लेकिन अकल के अंदर एक ये भी है कि अकल जो है ना, वो चीजों को ना फातिहाना तौर पर हासिल करना चाहती है, और जिस चीज को हासिल करती है उसके ऊपर हुक्मरानी करना चाहती है। और वो चाहती है कि लोग जो है ना, चीजों को सिर्फ उसी के जरिए से अखज करें, और जो उसके जरिए से अखज ना हो वो चीजें जो है वो सही नहीं है। तो अकल का इस्तेमाल ये बहुत अहम हो जाता है, बहुत अहम चीज है। और इसका इस्तेमाल, ये क्या चीज है, इसकी हदें क्या है, इसको किस तरह इस्तेमाल करना है, अगर इंसान को आ जाए तो अपनी वो दीन को ज्यादा बेहतर तौर पर समझ सकेगा, अकली तौर पर समझ सकेगा, जिसकी तरफ कुरान दावत देता है, और वो उस यकीन की दर्जे पे पहुंच सकेगा। मेरी ये लर्निंग थी फयाज भाई, और इससे आगे अब आपसे हम सुनना चाहेंगे और आपसे हम सीखना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ शमीर भाई, आपने बहुत सही कहा। आमतौर पर हमारे मजहबी स्कॉलर्स और दर्स देने वाली मस्जिदों में वो यही कहते हैं कि अक्ल जो है वो मद्दे मुकाबिल है वही की, इसलिए अक्ल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और दीन जो है अक्ल के मुताबिक नहीं है। और फिर उसके बाद वो जिक्र करते हैं मसीह वाली बात हज़रत अली की, लौकानत दीन बिर्राई, अगर दीन जो है अक्ल के मुताबिक होता तो जो है मसाह जो है ऊपर के बजाय नीचे होना चाहिए था। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। तो मौलाना जो है उस मसले को सॉल्व कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो है ना, हमने एक्सट्रीमिस्ट लोगों की वजह से खुदा के एक बहुत बड़े अतिये को इग्नोर कर रखा है। वो इग्नोर करने की वजह से जो है इंटेलेक्चुअली डॉफ हो चुके हैं मुसलमान, ज़हनी बोने। यानी आप किसी भी जलसे में जाइए मुसलमानों के, किसी भी
ان کی میٹنگ میں جائیے، یا ان کے جو بڑے بڑے آرگنائزیشنس ہیں ان کے میٹنگ میں جائیے آپ، فلاں کونسل، فلاں جمعیت، اور فلاں مشاورت، اور فلاں وہ ان کے جلسے، ان کی تقریریں، ان کے پرچے، ان کے میگزینس، ان کی ٹاکس، ان کی میٹنگز، ساری کی ساری جو ہے انٹلیکچولی ڈارف ذہنی بونے پن کی جو ہے بہت اچھی مثالیں ہیں. اور پھر اس پر مزید پرابلم یہ ہے کہ وہ کوئی بڑی بات کو سمجھ بھی نہیں پاتے ہیں، یعنی خود تو کوئی بڑی بات کر نہیں پاتے ہیں، جان نہیں پاتے ہیں، اور اگر کوئی بڑی بات بتا رہا ہے تو اس کو سمجھنے کی بھی پوزیشن میں نہیں ہے مسلمان. تو ہمارے سیف علی کہہ رہے تھے، سیف صاحب جے پوری، کہ سارے ہی لوگ مسلمانوں کو جو ہے نا تجوید، ذکر، اذکار، عربی آیتیں کی رٹ اسی میں لگائے ہوئے ہیں. یعنی دین کا ایک جو ہے فارم بیسڈ ورژن جو ہے پریکٹس خوب ہو رہا ہے عرب و عجم میں، لیکن کہیں بھی جو ہے وہ دین دکھائی نہیں دیتا جو انٹلیکچوئل نمائندگی کر رہا ہو. انٹلیکچوئل ورژن دین کا وہ دکھائی نہیں دیتا، حالانکہ قرآن کا جو زیادہ بڑا حصہ وہ جو ہے انسان کو انٹلیکچولی ڈیولپ کرنے کے لیے خدا نے جو ہے نا وقف کر دیا ہے. ڈوز اینڈ ڈونٹس کی آیتیں بہت کم ہیں. زمین اور آسمان کی نشانیاں، تاریخ کے حقائق، اور جو ہے جنت اور جہنم، اس طرح کی چیزوں پر قرآن نے زیادہ فوکس کیا ہے. دوسرے الفاظ میں انٹلیکچوئل ورژن پر قرآن کا فوکس ہے. لیکن عجیب و غریب طور پر سارے ہی مسلمان جو ہے صرف فارم بیسڈ دین کو پروموٹ کرتے ہیں، اسی کو انٹروڈیوس کرتے ہیں اور اسی کو ریپرزنٹیٹیو بنتے ہیں. تو دنیا میں میسیج یہ جا رہا ہے گویا کہ اسلام جو ہے کوئی انٹلیکچوئل یا ریشنل ریلیجن نہیں ہے، یہ کوئی ذہن کو ایڈریس کرنے والی چیز نہیں ہے، بس ایک ٹریڈیشن ہے، اس کو یہ لوگ لے کر چلتے ہیں، اس کے اندر کوئی حقائق نہیں ہے کچھ زیادہ. اس طرح کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. تو مجھے دو باتیں یاد آ رہی ہے اس موقع سے. ایک بات وہ جو مولانا نے کہیں ذکر کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ جو ہے بنی اسرائیل کی جو چیز بھی چھیننا ہو چھین لے، لیکن ان کی عقل نہ چھیننا. تو غالباً یہ تلمود میں ہے یہ واقعہ. تو اللہ تعالیٰ کا جواب آیا حضرت موسیٰ کو کہ اے موسیٰ، ہم کسی کمیونٹی کی کوئی چیز چھیننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے عقل ہی چھین لیتے ہیں. تو آپ اس گفتگو کی روشنی میں اگر دیکھیں گے تو مسلمانوں کے ساتھ جو ہے یہی مسئلہ پیش آیا ہے. سارے ہی مسلمان ون ٹو آل عقل کے دشمن بنے ہوئے ہیں، بلکہ عقل کی دشمنی کو جو ہے بروٹلی یہ کرتے ہیں، پروموٹ کرتے ہیں، بڑی ڈھٹائی کے ساتھ جو ہے اس کو صحیح سمجھتے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو ہے ان کے اندر ایسے افراد ہی نہیں پیدا ہوتے ہیں جو کوئی اعلیٰ رہنمائی دے سکیں یا کوئی اعلیٰ بات ڈسکور کر سکیں، دنیا کو جو ہے اسلام کا کوئی اونچا ورژن دے سکے، اس پوزیشن میں نہیں ہے. اور اگر کوئی ایسا بندہ پیدا بھی ہوتا ہے تو اس کو سمجھنے کی بھی مسلمانوں میں صلاحیت نہیں ہے. تو ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا تھا، کیرلا کے اندر ایک ہندو ڈائنسٹی تھی، اس کا نام تھا زمرین ڈائنسٹی. ویکیپیڈیا پہ غالباً مل جائے گا اس کے بارے میں. تو اس کے زمانے کی بات ہے کہ دربار میں کے درباریوں نے آ کر بتایا کہ پرتگیز جو ہے ہمارے جو وہاں پر جو ہے کالی مرچ اور مختلف مسالے جات جو وغیرہ اگتے تھے، تو اس کے جو ہے پودے لے کر جا رہے ہیں جہازوں کے اندر، جو ہے اس کے پودے وہ لوگ جو ہے یہاں سے اپنے ملکوں کو لے جا رہے ہیں، یورپ کو، تاکہ وہاں خود اگائے. تو بادشاہ نے جب یہ شکایت سنی درباریوں کی، تو درباریوں نے کہا کہ اگر یہ اس طرح ہوگا تو ہماری تجارتیں پوری ڈکلائن ہو جائے گی، ریڈیوس ہو جائے گی، ہمارے پروڈکشن کے وہ لوگ جو ہے محتاج نہیں رہیں گے اور ہماری تجارتیں گھٹے گی. تو ان کو اس سے روکا جائے پرتگیز کو. تو بادشاہ نے جو ہے زمرین جو بادشاہ تھا اس نے سننے کے بعد کہا کہ ان کو جتنے پودے لے جانا چاہیں، جتنے سیپلنگ لے جانا چاہیں ان کو لے جانے دو، کیونکہ جو ہے وہ ہمارے سیپلنگ تو لے جا سکتے ہیں لیکن ہمارا مانسون کہاں سے لائیں گے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ جو ہے نا اس کا یہ جو بادشاہ کا جو جواب تھا درباریوں کو، اس کے بہت ہی عقل مند انسان ہونے کی نشانی ہے.
یعنی وہ یہ جانتا تھا کہ جو ہے ریلیونٹ اور irrelevant کا فرق کیا ہے، حقیقت اور جو ہے خوش فہمی کا فرق کیا ہے، اس کو وہ سمجھتا تھا۔ اس لیے اس نے کہا کہ جتنے سیپلنگ پودے لے جانا چاہتے ہیں ان کو لے جانے دو، وہ پودے تو لے جا سکتے ہیں لیکن ہمارا مانسون کہاں سے لائیں گے وہ؟ تو میں جب یہ واقعہ پڑھا تو میں بہت ہی زیادہ اس پر سوچنے میں لگ گیا۔ پورے عالم اسلام میں جو ہے کوئی انسان نہیں ہے ایسا جو یہ کہہ سکے کہ جو ہے ہمارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے سارے خطرات کو ختم کر دیا ہے نبوت محمدی کے بعد۔ اب دین کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، امت مسلمہ کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ خطرہ جو بھی ہے وہ صرف ہمارے ذہنی بونے پن کا ہے، ہمارے انٹلیکچوئل ڈارفزم کا ہے، باقی اس کے علاوہ ہم کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ کوئی بولنے والا نہیں ہے اس کے اندر۔ پورے ملک کے اندر جو ہے ایک بڑی موومنٹ چلی ابھی قریب میں، آپ لوگ جانتے ہیں۔ اس کے اندر جو ہے مسلمانوں کو یہ خوف ہو گیا ہے کہ ان کی سٹیزن شپ چھن جائے گی، ان کی سٹیزن شپ جو ہے نا واپس لی جائے گی۔ حالانکہ جو ہے اگر ڈیٹا دیکھا جائے اور تھوڑی سی جو ہے عقل کا استعمال کیا جائے تو ایک جھوٹی بات تھی یہ کسی خاص علاقے کے لیے، تو یہ بات تھی ہے کسی بارڈر علاقوں کے لیے جہاں پر جو ہے انفلٹریشن ہے، اللیگل جو ہے لوگوں کا آنا جانا ہے، وہاں کے لیے تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن پورے ملک کے اندر مسلمانوں نے جو ہے اس خوف میں احتجاج کیا کہ ان کی سٹیزن شپ جانے والی ہے۔ اگر تھوڑا بھی غور کرتے ہو تو ان کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو ہے نا یہ جھوٹا خوف ہے، یہ شیطان نے بس کہیں سے یہ شوشہ چھوڑ دیا ہے اور وہ پورے ملک کے مسلمان اس کو صحیح سمجھنے لگے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ لیکن اس کو سمجھانا اتنا مشکل تھا کہ میں نے کالج کے یونیورسٹی کے پروفیسر سے بات کیا تو وہ مجھ پر غصہ ہوتے تھے اور مجھ سے بحث کرتے تھے، ناراض ہوتے تھے، عجیب عجیب حرکتیں کرتے تھے۔ تو اس کا ریزن مجھے جو ہے یہی سمجھ میں آتا ہے جو اس آرٹیکل میں بتایا گیا، کیونکہ ہماری امت میں جو ہے مذہب پرستی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، یعنی مذہب پرستی کے نام پر جو ہے ذہنی بونا پن کو، گویا کہ ذہنی بونا پن جو ہے مذہبی انسان کی علامت بن گیا ہے۔ تو اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے کچھ ٹریڈیشنز اور کچھ ریچولس کو یہ کر لو تو سماج کے اندر عزت بھی مل جاتی ہے، اور کچھ حیت اختیار کر لو تو لیڈری بھی مل جاتی ہے، سارا کام بھی نکلتا ہے، اور پھر جو ہے کوئی ذہنی کام کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، اس آدمی کے تو سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں جو اس طرح کا لیڈر بنتا ہے، لیکن امت کے مسائل وہی اٹکے ہوئے رہتے ہیں۔ تو پوری دنیا میں مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ مسلمان جو ہے یہ بات کے دور میں عقل کے استعمال سے جو دور ہو گئے، یعنی دوسرے الفاظ میں، مولانا کے الفاظ میں، عقل اور عقل پرستی میں انہوں نے فرق کو نہیں جانا۔ عقل پرستی بری بلا تھی، عقل بری نہیں تھی، عقل کی جو ہے ہم کو سخت ضرورت تھی۔ اس فرق کو اگر وہ سمجھتے اور اس کو خدا کا عطیہ سمجھتے تو بہت زیادہ وہ ترقی کرتے، ہر لحاظ سے، دینی لحاظ سے بھی، دنیاوی لحاظ سے بھی۔ دین کی خدمت کے معاملے میں بھی وہ بڑے کارنامے انجام دیتے اور اپنی دنیا کو بھی وہ خوب اونچا کر لیتے۔ یہ عقل کا استعمال نہ ہونے کی وجہ سے دونوں ورژن، ان کے دینی ورژن بھی، ان کی میٹیریل لائف بھی، دونوں میں جو ہے وہ بیکورڈ ہو گئے۔ تو اس سے نکالنا ہے تو مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر مسلمانوں کو یہ جاننا پڑے گا کہ عقل کا وہ استعمال کریں، کیونکہ سارے انسانی کامیابیوں کا انحصار جو ہے عقل کے استعمال پر ہے۔ جب آدمی کوئی عقل کو استعمال کرتا ہے تو وہاں سے اس کے لیے جو ہے ونڈوز کھلتے ہیں اپرچونیٹیز کے، اور جو ہے باتوں کو سمجھنے کے اور آگے بڑھنے کے۔ تو اب یہ کیسے ایک ایک آدمی کو یہ سمجھایا جائے اور اس فرق کو بتایا جائے کہ عقل الگ چیز ہے، عقل پرستی ایک الگ چیز ہے، اس فرق کو سمجھانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اپنی ہم مجلسوں میں بھی اس کو سمجھانا ہے، انڈیویجول گفتگو میں بھی سمجھانا ہے، اور رشتہ داروں اور دوست احباب میں بھی، تاکہ جو ہے عقل کے استعمال کے فائدوں سے جو ہے ہم یہ ہو سکے، مستفید ہو سکے۔ جی سیف بھائی۔ جی، یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ بات آپ نے کہی۔ میں جو سمجھ رہا تھا، جیسے کہ شمیم سر نے کہا تھا کہ جو مثال دی، تو مجھے وہ لگا تھا کہ مسلمانوں کا جو کیس ہے وہ کہ انہوں نے جو ظاہری فارم ہوتا ہے دین کا، اسے ہی پورا دین سمجھ لیا کہ فقہ جو ہے
وہ صرف ظاہری چیزوں کو لیکر ہی فقہ بحث کرتی ہے۔ وہ فقہ کبھی ایمان پر بحث کرتی ہے، اللہ سے محبت کیسے کی جائے یا حمد کیسے کی جائے، ذکر کیسے کی جائے، اس پر فقہ کا بہت ہی کم دکھے گا۔ جو مدرسوں میں جو اصل چیز دکھتی ہے وہ مسئلے مسائل یا جو بھی فرقے وارانہ جو رائے ہے اس پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے، اور جو قرآن کا جو انٹلیکچوئل پارٹ ہے یا پھر معرفت والا پارٹ ہے، آخرت والا پارٹ ہے، اس کو اتنا مطلب اس کے کمپیریزن میں اتنا اس کی اسٹڈی نہیں ہوتی۔ تو میں بھی مدرسے گیا تھا تو مجھے حیرت ہوئی تھی کہ لوگ قرآن کو پڑھتے ہی نہیں ہے۔ مدرسوں میں قرآن کو صرف کیا ہے، وہ عربی میں پڑھ لیا جاتا ہے اور پڑھایا کیا جاتا ہے، اس کے ڈیپلی علوم پڑھائے جاتے ہیں۔ تو جب وہی لوگ، حالانکہ ان میں نے دیکھا کہ ان میں بہت ہی اخلاق بہت ہی اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں، ان کی جو نیت ہوتی ہے یا پھر ان کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ بھی مجھے اچھا دکھا، لیکن وہی ہے کہ وہ ڈیپلی اس میں چلے جاتے ہیں، تو جب وہ وہاں سے نکلتے ہیں تو اب انہوں نے مسئلہ مسائل ہی پڑھا ہوتا ہے، تو وہ اسی کو سارا دین سمجھتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ اس میں عقل کا کیا کام ہے، جیسے 2 سجدے کرنا ہے، اب اس میں کوئی انسان کیا عقل لگائے گا، 3 کیسے کر لے گا، 3 زیادہ بیٹر ہے، تو وہ دین نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ظاہری فارم ہے اس میں تو عقل کا کوئی یوز ہے ہی نہیں، اور جو علماء ہیں وہ صرف ظاہر کو ہی پورا دین سمجھ لیے ہیں اپنے، جو کیونکہ جہاں سے وہ نکل کے آ رہے ہیں وہاں سے وہی کورس ہے۔ تو یہ بات مجھے لگی تھی کہ یہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے ایسا تصور ہے لوگوں میں۔ اور دوسرا یہ تھا کہ قرآن جو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں کوئی چیز، ہر چیز ایک کانٹیکسٹ میں تو ہے لیکن وہ کانٹیکسٹ ساتھ میں نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس کا زیادہ چانس ہوتا ہے کہ لوگ اس سے کچھ مطلب سمجھ لیتے ہیں، اور اس کو جو لوگوں کے اپنے ذہن میں ہوتا ہے اس کو سیٹسفائی کرنے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ جب بھی میں کسی سے بھی بات کرتا ہوں تو وہ ڈائریکٹ قرآن کا وداؤٹ کانٹیکسٹ میں حوالہ دیتے ہیں، تو اس سے علماؤں کی جو وہ بات ہے وہ درست ثابت ہوتے ہوئے دکھتی ہے کہ انسان قرآن خود سے نہیں سمجھ سکتے، جیسے کہ پولیٹیکل انٹرپریٹیشن والے ہیں وہ بیچ بیچ سے کوئی آیت اٹھا کے کہتے ہیں، وہی سے ایک صوفیزم والے بھی تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اسلام تو یہ ہے کہ ہم کسی کی مریدی کریں، کوئی ایک پیر ہو ہم اس کی مریدی کریں، تو میں نے کہا کہ قرآن میں کہاں ہے، تو وہ سورہ فاتحہ کی وہ والی 6 آیت انہوں نے بتائی کہ اس میں ان نیک لوگوں کی اس پہ بات ہو رہی ہے کہ وہ جو ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کو پکڑ لو جو نیک ہو، ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس طرح سے لوگ کیا ہے قرآن کی آیتوں کا اپنی اپنی طرف سے استعمال کریں گے، تو قرآن کا تو کیونکہ وہ جو ہے کانٹیکسٹ ہے وہ ایک ساتھ نہیں ہے، قرآن تو الگ الگ ٹکڑوں میں ہوتا ہے، کبھی ایک بات شروع ہوتی ہے کبھی دوسری بات شروع ہوتی ہے، تو یہ پرابلم بھی آ جاتی ہے۔ جیسے کہ اسلام کو کرٹکس کرنے والے ہوتے ہیں وہ سورہ طہ کی آیت 5 لیتے ہیں یا دوسری آیتوں کو لیتے ہیں، تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے جو علماء کے سپورٹ میں جاتی ہے۔ تو اس بارے میں تھوڑا پوچھنا تھا کہ اس کو ہم کیسے دیکھیں؟ سوال کیا بنتا ہے؟ سوال کیا بن رہا ہے اس سے؟ کہ قرآن کو ہم جیسے عقل کے ذریعے پڑھیں تو اس میں تو کانٹیکسٹ ہم کو ڈائریکٹ نظر نہیں آتا ہے، کسی بھی آیت کا جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اس کے بنا اگر انڈیپینڈنٹلی مطلب لیتے ہیں تو اس کا کچھ سے کچھ مطلب ہو جاتا ہے۔ ہاں، اس سے پہلے ہماری بات ہوئی تھی لاسٹ اس کو ٹیوزڈے کو، تو اس میں میں نے ایک اصول بتایا تھا کہ کسی کی بھی بات کو جو ہے وہ صحیح ہے یا غلط جاننے کا ایک بہت ہی آسان ذریعہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہے آپ جو ہے کلیٹ کرنے ایک بات آئی تھی نا، استقرا کرنا۔ استقرا کا مطلب یہ ہے، قرآن کی ایک آیت سے کسی نے کہا کہ یہ مطلب ہے اس کا، تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا قرآن کی کوئی دوسری آیت اس سے ٹکراتی ہے یا نہیں ٹکراتی ہے یا سپورٹ کرتی ہے، یعنی اس کو ہم کہتے ہیں اصول کی زبان میں القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا جو ہے اس کا ایک پورشن دوسرے پورشن کو جو ہے ایکسپلینیٹری ہے، ایکسپلین کرتا رہتا ہے۔ جیسے میں نے مثال دیا تھا
جو لوگ اللہ کی راہ میں یہ ہو گئے، قتل ہو گئے، ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ تو وہ زندہ ہیں کا مطلب کیا ہے؟ تو پھر آگے کی ایک آیت میں بتایا گیا بل 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 احیاء عند ربہم، وہ ان کے رب کے پاس زندہ ہیں۔ تو اس طرح جو ہے جب بھی کوئی آدمی کوئی بات کہے، کوئی آیت سے یا کوئی حدیث سے، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کسی دوسرے فیکٹ سے ٹکرا رہی ہے یا نہیں ٹکرا رہی۔ نہیں ٹکرا رہی ہے تو ٹھیک ہے، اگر ٹکرا رہی ہے تو پھر جو ہے اس میں کریکشن کرنا پڑے گا۔ جیسے اگر کسی نے یہ کہا کہ پیری مریدی کرنا ہے، اس کی دلیل اس نے یہ دیا کہ جو ہے انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو اس سے ہم یہ کوشچن کر سکتے ہیں انعمت علیہم میں آپ ہیں، یہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا؟ کیونکہ قرآن میں آپ کا نام تو نہیں ہے۔ قرآن میں جن لوگوں کا نام ہے وہ تو انبیاء ہیں مثلاً، یا اصحاب رسول ہیں، تو ان کو تو پیر اور یا ان کا پیر بننا یا ان کا مرید بننا یہ تو بات درست لگتی ہے، لیکن اگر کوئی زندہ انسان یہ کہے کہ اس آیت سے میں مراد ہوں، تو وہ کیسے ثابت کرے گا کہ وہ مراد ہے؟ اس کو بتانا پڑے گا کہ انعمت علیہم میں اس کا نام کہاں ذکر کیا گیا ہے قرآن میں۔ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت زکریا، اور جو ہے کیا کہتے ہیں رجل فرعون، اور جو ہے امرات فرعون وغیرہ کا تو ذکر ہے، ان کی تو مریدی کی جا سکتی ہے، لیکن اس مریدی میں جو ہے آپ شامل ہیں، آپ کو پیر بنانے کے لیے کہا گیا، یہ کہاں ہے قرآن میں؟ آپ کا نام کدھر ہے؟ قرآن میں یہ تو ہے کہ جو ہے لقد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین آمنوا معہ، کہ تمہارے لیے جو ہے ابراہیم کی زندگی میں جو ہے اسوہ حسنہ ہے، اور ان لوگوں کی زندگی میں جنہوں نے ابراہیم پر ایمان لایا۔ اسی طرح جو ہے رسول اللہ اور رسول اللہ کے ساتھیوں کے بارے میں کہا گیا کہ ان میں تمہارے لیے اسوہ ہے۔ ان کا تو نام آ گیا، لیکن اب یہ کیسے ثابت ہوگا کہ جو ہے اس سے مراد میں ہوں؟ میرا تو نام آیا نہیں ہے، تو اب جو ہے مجھے بھی جو ہے انہی کو فالو کرنا پڑے گا جن کا نام آیا ہے۔ تو گویا کہ جو ہے ہم سب مل کر جو ہے ان کے مرید بننا پڑے گا، نہ کہ آپس میں ایک دوسرے کے مرید۔ ہم ایک دوسرے کے مرید بنیں گے تو یہ انویلڈ بات ہوگی۔ اگر ہم سب جو ہے جن لوگوں کا نام آیا ہے ان کے مرید بنتے ہیں تو یہ تو اوکے بات ہے، وہ تو نمونہ ہے ہی وہ لوگ۔ واضح ہے یہ؟ جی یہ تو ہے کہ انویلڈ بات کو بھی اگر ہم وداؤٹ کانٹیکسٹ لیں تو یہی تو علماؤں کا ڈر ہوتا ہے نا، کہ لوگ اتنی تحقیق میں نہیں جاتے، وہ ڈائریکٹ مطلب لے کے اپنا وہ خود کو سیٹسفائی کر لیتے ہیں جو ان کے ذہنوں میں ہے۔ ہاں، یہ کسی تھرڈ پرسن کی بات تو ہم نہیں کریں گے، کیونکہ جو ہے جاننے کے لیے آدمی کو تو محنت کرنا ہی ہے۔ اگر پرسنل ہمارا کوئی سوال ہو تو ہم اس کو لے سکتے ہیں، مطلب تھرڈ پرسن کیسے گمراہ ہوتا ہے اس کو ہم ابھی رکھ دیتے ہیں، خود ہمارے لیے کچھ ایسا پرابلم ہو تو وہ بات کریں گے۔ جی اور ایک حدیث بھی یاد آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرآن جو ہے وہ ایک مطلب قرآن آنے والے وقت میں جو قرآن کے ساتھ ہوگا کہ لوگ وہ ان کے حلق سے نہیں اترے گا، لوگ اس کو پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نہیں اترے گا۔ یا پھر اور بھی قرآن میں بھی یہ آتا ہے کہ بعد کے زمانے کے لوگ کتاب کو سائیڈ میں رکھ دیں گے، اور بھی اسی طرح سے قرآن کا علم اٹھا لیا جائے گا۔ تو اگر ہم آج کا زمانہ دیکھتے ہیں تو قرآن تو بڑی تعداد میں دکھائی دیتی ہے، ہر گھر میں دکھائی دیتی ہے۔ تو یہی ان آیتوں کا یہی اشارہ تھا کہ یہی ہوگا کہ لوگ اس کو عظمت کے طور پہ تو اتنا مانیں گے کہ کہیں کچھ ڈینمارک میں اگر کچھ بے حرمتی ہو جائے تو اس کے نام پہ ہزاروں دنگے فساد ہو جاتے ہیں، لیکن جو علم ہے جو اللہ دینا چاہتا ہے لوگوں کو کہ اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، لوگ اللہ کیا تقوی دیکھنا چاہتا ہے، کس چیز کو سینٹر رکھ کے انسان زندگی جیے،
اور سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے موٹیویشنس، کہ انسان کو ہر وقت موٹیویشنس ملتا رہے، کیونکہ اس معاملے میں شیطان کی بھی ایک الگ فیکٹر ہے، بہت بڑا فیکٹر رہے گا انسان کی زندگی میں، کہ شیطان اس کو پوری کوشش کرے گا کہ وہ کسی طرح سے خدا کی راہ سے ڈسٹریکٹ کر دے، تو اس کو واپس سے کون لائے گا؟ اب کوئی علماء یا کوئی دوسرا تو 24 گھنٹے تو اس کے ساتھ رہ نہیں سکتا، ہر انسان کے ساتھ، تو انسان اپنے ہی ذہن سے کے ساتھ 24 گھنٹے رہے گا، تو اگر اس کے ذہن میں قرآن کی سمجھ نہیں ہوگی، عقل سے اس نے کوئی سوچ نہیں بنائی ہوگی، تب تو وہ پوری طرح سے شیطان کے حوالے ہو گیا ہے۔ وہ پھر صحیح غلط میں اس کے پاس کوئی پیرامیٹر نہیں ہوگا، وہ صرف ان کے محتاج ہوگا کہ وہ کسی سے پوچھ لے کہ اس کا کیا، اور دین کے نام پہ پوچھنا بھی ہم کو کیا سکھایا گیا ہے کہ مسئلہ مسائل ہے، وضو کے کتنے نیت ہے، یہ ہے۔ اصل ہے کہ میری زندگی کیا ہے، اللہ نے مجھے کیوں دی ہے؟ اصل یہ سوال جو لوگوں کو کلیئرٹی ہونی چاہیے، وہ قرآن سے ملتی ہے، لیکن کیونکہ اب لوگ اس کو اتنا پڑھتے نہیں ہیں، اس کو ایسی کتاب سمجھتے ہیں کہ بس ثواب کی نیت سے، تو لوگوں میں کیا ہے، اللہ کی اللہ جو تقوی، سنسیئرٹی اور جو دیکھنا چاہتا ہے وہ زیرو ہو چکے ہیں مسلمان، دینی اعتبار سے بھی، باقی عقل کے اعتبار سے بھی ہو چکے ہیں، لیکن وہ مسلمان جو ظاہری طور پہ بھی مسلمان دکھتے ہیں، ان پر بھی کیا ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ دین کے معاملے میں کوئی بڑی بات یا گہری سمجھ نہیں درشا پاتے ہیں۔ تو یہ قرآن، یہ آرٹیکل بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ہم کو قرآن کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو یہی میں اس آرٹیکل سے سمجھاؤں۔ ٹھیک ہے، 1 گھنٹہ ہو رہا ہے سیف، شمیم صاحب کچھ کہنا ہے؟ کوئی خاص پوائنٹ ہو تو بتائیے، ورنہ اس کو ریپ اپ کرتے ہیں۔ شمیم صاحب کو آواز سن رہے ہیں؟ فیض بھائی آواز آ رہی ہے؟ ہاں اب آ رہی ہے، اب آ رہی ہے۔ اچھا فیض بھائی، یہ جو ہمارا جو عقل کے اوپر ہم لوگ بات کر رہے ہیں، مولانا کا آرٹیکل کو پڑھ رہے ہیں، عقل کا مسئلہ، تو قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو جا بجا آیتوں میں قرآن ہم لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے ہم ایجوکیٹ کرتا ہے ہم لوگوں کو، کہ کس طرح ڈیفرینشیٹ کرنا ہم سیکھیں ٹرتھ میں اور فالس میں کیسے۔ لیکن قرآن صرف ٹرتھ اور فالس کے اندر ایجوکیٹ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ قرآن کیا فطرت اور فالس کیا؟ نہ، فالس میں اور ٹرتھ میں ایجوکیٹ کرتا ہے ہم لوگ کو کس طرح سے الگ کریں ہم۔ اچھا، ہاں، فالس اور ٹروتھ میں، ہاں، کس طرح سے ہم اس کے ساتھ قرآن ہم کو میتھڈ بھی دیتا ہے، رہنمائی بھی کرتا ہے کہ کس طرح سے ہم اس کو کریں۔ تو یہ کتاب کا جو ہم پڑھتے ہیں تو یہ عقل کو اپیل کرتا ہے، ہمارے عقل کو کیا بار بار کہ کس طرح سے سوچنا ہے، کس طرح سے ہم سوچنے کی اپنا ایبلٹی کو بڑھائیں کہ ہم حقیقت کو، ٹرتھ کو ڈسکور کر سکیں۔ تو قرآن جو ہے وہ ٹرتھ اور فالس کے درمیان فرق کرنا بھی سکھاتا ہے، اور اس فرق کو کس طرح سے ہم کر پائیں گے اس کا میتھڈ اور لوجی بھی دیتا ہے۔ جی جی صحیح، بالکل صحیح۔ ہاں، جیسے آدمی، جیسے آپ دوسرے، جیسے جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے ہیں، ان لوگوں کا عام طور پر جو مذہبی لوگ ہیں لیکن عقل کو پرے رکھے ہوئے ہیں، تو دیکھیے گا ان لوگوں کا بات کس طرح کا ہوتا ہے، وہ فالس اینالوگی پیش کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کہ جیسس جو ہے ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گئے، اور وہ انہوں نے، جیسے لگتا ہے کہ کوئی خدا کوئی یہ ہے، کوئی جج ہے کورٹ کا، وہ فائن لے کر وہ بس چھوڑ دیے، وہ اپنے بیٹا نے ان کو فائن دے دیا، وہ سارے کے سارے ہی اب فائن لے کر سبھی کی سبھی چھوٹ گئے ہیں۔ یا پھر انکنسسٹنسی ہوتی ہے ان کی باتوں میں، دیکھیں گے کہ یہ جو باتیں جو ہے نا، اٹ از بیونڈ ریزن، یہ میں اس میں بلیو کرتا ہوں، میری آستھا ہے، بٹ اٹ از بیونڈ ریزن۔
अगर ये बियॉन्ड रीजन है तो कोई वहाँ आर्गुमेंट ही नहीं है, तो फिर तो कोई आर्गुमेंट ही नहीं है कि उसको प्रूव किया जाए। फिर कंफ्यूजन भी होता है उनके यहाँ बहुत ज्यादा। जैसे मिसाल के तौर पर खुदा को गॉड बिकम मैन, माने जीसस क्राइस्ट के मामले में अब ये कंफ्यूजन है कि गॉड है तो फिर वो आदमी कैसे हो सकता है। ये अजब एक कंफ्यूजन है इस तरह की। अब वहां पे वो उनका एक बिलीफ है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि अकल को वहां पे लाया जाए। अब वो तो इसी तरह की बातें करेंगे, अकल को हटाएंगे, अकल को परे ही रखेंगे। स्पिनोजा एक बहुत बड़ा फिलोसफर था, उसने कहा था कि आई विल बिलीव इफ आई अंडरस्टैंड व्हाट यू से। कुरान जो है, हम जो पढ़ते हैं कुरान को, तो कुरान पढ़ के हमको यही समझ में आता है कि कुरान जो है वो कहता है कि कभी भी जो लोग गलती में है उनको अल्लाह कभी भी कंडेम नहीं करेगा अनलेस अनटिल, जब तक कि मैटर उनको क्लियर न कर दे। हाँ, जब तक उसको उनको क्लियर न कर दे। या कुरान हमको ये भी तालीम देता है कि तुम जन न करो, अगर वो बात न करो जिसके पास तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है। Do not say anything unless or until if you do not have the proof or you can prove it, do not say it. तो इस तरह की बातें हैं। तो कुरान तो इस मामले में मौलाना की जो आर्टिकल है बहुत क्लियर है। अकल का बहुत बहुत अहम रोल है अपने दीन को समझने में, लेकिन अकल परस्ती में और अकल में फर्क करना है, ये बात। जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ शमीम भाई, हाँ, हमारा जो है ना 1 घंटे का वक्त हो गया है, फिनिश कर लेते हैं इसको, जी 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 फिर नेक्स्ट मिलते हैं। ये जी। 9:30 बजे आपके लिए वक्त मुनासिब है नहीं, क्या इसको बदलना है? नहीं नहीं, मुनासिब है मेरे लिए। मुनासिब है ना? जी जी तो ये जो है इसके अंदर अब ज्यादा लोग आ नहीं रहे ना, तो ये बहुत अच्छी बात जी भी है। अगर टाइम पर 1-2 आदमी ही आ जाए ना तो बहुत अच्छी जी। लर्निंग का जो है ना अपॉर्चुनिटी है ये। अरे मौलाना, आपके आपके सोहबत में हम लोगों को अल्लाह ताला ने नसीब फरमाया है। हम बहुत खुश नसीब हैं, आप जैसे शख्सियत से इंटरेक्शन करते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, अल्लाह हमें अवेल करने की तौफीक अता फरमाए। हाँ, तो 9:30 बजे ही हम लोग जो है ना एग्जैक्ट आने की कोशिश करेंगे। जी 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 कि अब ज्यादा लोग तो है नहीं, बस 2-3 लोग ही रहेंगे हम, तो बहुत जी अच्छा। जी ये जितने लोग कम हो ना उतना ज्यादा फायदा होता है। जी जी फैज भाई। तो 9:30 को कोशिश कीजिए हर बार जी जी फैज करेक्ट भाई। टाइम पर। जी फैज भाई। सर भाई अभी फिनिश करते हैं, जी जी जी। ठीक है? ठीक। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम।